قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور اس نے اپنے فقر و فاقے کی شکایت کی، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، چاہے کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو، پھر مجھ پر سلام کرو اور اس کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ پڑھو۔ اس شخص نے ایسے کیا، جب گھر گیا اس نے اس عمل کو شروع کیا تو اس کے پاس رزق اتنا زیادہ ہوا کہ نہ صرف وہ خود بلکہ اس کے محلے دار بھی فیض یاب ہونا شروع ہو گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی تنگ دستی کی شکایت کی، تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم کو وہ تسبیح بھول چکی ہے جو تسبیح ملائکہ کی تسبیح ہے، جو تسبیح فرشتوں کی تسبیح ہے، اور جس کے سبب سے اللہ تبارک و تعالی رزق نازل کرتا ہے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تسبیح کون سی ہے؟ فرمایا وہ تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ فرمایا جب طلوع فجر ہو جائے تو اس تسبیح کو 100 مرتبہ پڑھا کرو، ذلیل ہو کر دنیا تمہارے قدموں کے اندر آئے گی۔ اس نے یہ ایسا ہی عمل کیا، چند دن کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کے مال کے اندر برکت نازل فرما دی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جب تم یہ عمل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرما دے گا جو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا رہے گا، اور قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تسبیح کا ثواب تجھے دیتا رہے گا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا پچھلا پہر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور یہ ندا فرماتا ہے کوئی بندہ جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں۔ تو رات کا پچھلا پہر جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی خصوصی طور پہ لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، تو اس وقت اٹھ کر ہو سکے تو تہجد کے وقت 2 نفل پڑھے جائے، 2 نوافل 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اور اس کے بعد رب کی بارگاہ میں تنگ دستی کے متعلق دعا کرے، انشاءاللہ عز و جل اس کی تنگ دستی دور ہو جائے گی، رزق کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دے گا۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے۔